وینس ٹیلی ویژن کے پروڈیوسر ابراہیم فیض پیش کرتے تھے. وہ اپنے دورے کے اوپر اس وقت پاکستان میں ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ وینس ٹیلی ویژن نے جتنے بھی آج تک دعوے کیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے وہ ہمیشہ پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا ان کو. اول تو دعوے ایسے نہیں کیے جاتے جس میں کوئی حقیقت نہ ہو یا بناوٹ ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان نے اور بالخصوص وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین اور یہاں یونان میں وینس ٹیلی ویژن کے سپانسرز مبشر احسن ورائج اور ابراہیم فیض کی انتھک محنت اور ان کی پوری ٹیم کی محنت سے آج فخر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خواب تھا کہ پاکستان سے لائیو پروگرام جو ہے وہ سٹارٹ ہوگا اور آج باقاعدہ اس کا آغاز ہو رہا ہے اور ابراہیم فیض لائیو پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. پہلے ہم پاکستان آپ کو لے کر چلیں گے، اس کے بعد ہم یہاں کے حالات حاضرہ پر یونان کی جو یہاں کی صورتحال ہے اس پر ہمارے آج کے مہمان ہیں ان سے ہم گفتگو کریں گے، لامحالہ الیکشن کے اوپر بھی اور جو انٹرنیشنل ہیں ان حالات کے اوپر بھی. تو آئیے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان، لاہور میں اس وقت ابراہیم فیض ہمارے ساتھ رابطے میں ہے. ابراہیم فیض، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سید محمد جمیل شاہ صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ جی ابراہیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ جو سنگ میل آپ نے جس کا خواب دیکھا تھا، جس پہ آپ نے انتھک محنت کی، وہ آج پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سب سے پہلے بتائیے کہ آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب، بہت اچھا، جسٹ ناٹ فیلنگ، کیونکہ جس وقت ہم کارکردگی دکھاتے ہیں، آج سے پہلے بھی ہمارے جتنے عمل تھے، جتنی ہماری کارکردگیاں تھیں، وہ عوام کے سامنے ہیں، ہمارے ویورز کے سامنے ہیں کہ طاہر علی صاحب نے جتنے بھی آج تک وعدے اور دعوے کیے تھے وہ ماشاءاللہ پورے ہوئے. اور طاہر علی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ ہم پنجاب میں بالخصوص جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہماری زیادہ تعداد ہے جو وہ پنجاب سے ہے، چاہے یو کے میں ہے، چاہے یورپ میں ہے اور بالخصوص یونان میں، تو اس کے لیے ہم چاہتے تھے کہ ہم نشریات پنجاب کے مختلف شہروں سے کریں. تو اس کے لیے ہمارے تقریباً معاملات طے پا چکے ہیں، لاہور میں بھی، گجرات میں بھی، اور سب سے اچھی بات آواز مدھم آ رہی ہے. اور شاہ صاحب آج کوٹلہ میں تھے، ہماری ساری ٹیم کوٹلہ میں موجود تھی اور آپ کے بہت ہی اچھے دوست جناب چودھری غلام نبی بھٹی صاحب کے ساتھ ہم تھے. ان کے بھتیجے کی آج شادی تھی، شادی میں بھی ہم نے شرکت کی، ولیمہ بھی کھایا ماشاءاللہ، اور اس کی کوریج انشاءاللہ ہم کل دکھانے والے ہیں. اچھا، یہ جتنے بھی فنکشنز وغیرہ تقریبات دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے لوگوں کو، پاکستان والوں کو یورپ والوں کے ساتھ جوڑے رکھیں اور یہ جتنی دوریاں ان کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جائے، نہ کہ جو پہلے تھا معاملات جیسے چل رہے تھے ویسے رہے. ابھی ہمارے وینس ٹی وی کے ویورز کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم ان کے گھروں میں بھی پہنچ رہے ہیں اور یہاں سے بھی ہم ان کو لگاتار ان کے گھر والے دکھا رہے ہیں، ان کے جتنے عزیز و اقارب ہیں وہ دکھا رہے ہیں. تو کافی چیزیں ہیں شاہ صاحب آج جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں میں. ناظرین، ہمارا رابطہ جی ہو گیا ہے کیونکہ یہ سسٹم میں پرابلم جی آ جاتی ہے. جیسے ہی ہمارا رابطہ ابھی بحال ہوتا ہے آپ کی ہم بات انشاءاللہ ہوتی تعالی ہے تھوڑی دوبارہ دیر کے بعد، لیکن میں ابراہیم چاہوں صاحب گا سے رابطہ کہ ابھی سے مجھے گالیں آنا شروع ہو گئی ہیں اسٹوڈیو میں. تھوڑا سا یہ بریفنگ دینا چاہوں گا کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت اسکرین پر نمبر آنا شروع ہو گئے ہیں اور ان نمبرز پر آپ رابطہ کر کے پاکستان اسٹوڈیوز کے ساتھ آپ کا ڈائریکٹ رابطہ ہوگا اور یہاں سے آپ کی جتنی تقریبات ہوں گے، جتنے معاملات ہوں گے، وہ انشاءاللہ ہم لائیو وینس ٹی وی پہ لائیں گے. جی شاہ صاحب. جی
ہلو جی، ہمارا کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہیں، یہ ابھی پہلی کوشش ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان پر قابو پا لیا جائے گا. اور ناظرین، آپ سکرین پر جو ٹیلی فون نمبر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاکستان اسٹوڈیو کے ٹیلی فون نمبر ہے. اور جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں مختلف پنجاب کے علاقوں میں، ان سے گزارش ہے کہ وہ ان کے کوئی بھی معاملات ہوں، ہنسی غمی خوشی، کوئی تقریبات ہیں یا کوئی آپ نے پیغامات دینے ہیں اپنے پیاروں کو جو یا یونان میں بالخصوص رہتے ہیں یا پورے یورپ میں، تو آپ یہ جو سکرین پر ٹیلی فون نمبر دیے گئے ہیں آپ ان پر، ابراہیم فیض اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور ان سے آپ رابطہ کریں تاکہ آپ کے وہاں کا ماحول اور آپ کو لائیو جو ہے وہ یہاں پر دکھایا جا سکے. آپ کی تقریبات ہیں، شادی کی ہے، غمی کی ہے اور کسی قسم کی بھی ہے. تو ابراہیم ابھی ہمارے ساتھ ہیں. ابراہیم جی، ہلو ہلو شاہ صاحب چاہوں گا تھوڑا سا ہمارے ان لوگوں کو بریف کیا جائے، ان کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ آیا کہ ابھی جو لوگ نیشنلٹی کے لیے پیپر جمع کروانا چاہتے ہیں ان کے جو ہے آیا کہ تازہ ترین کوئی معاملات طے ہوئے ہیں حکومت کے؟ کیونکہ مجھے تو پاکستان آئے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو 2-2 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں. تو ابھی ان کی طرف سے سوال آ رہا ہے کہ 5 سال کی جو DLOC ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو جو لوگ 2011 اور 2012 سے یہاں پر ہیں، ظاہر بات ہے ان کے پاس DLOC تو ہوگی نہیں. میں چاہوں گا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ یہ بتائیے، اور میری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ میں خود ملوں، ان کی جتنی مشکلات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں. اس کے علاوہ سفارت خانہ یونان جو پاکستان میں ہے، سفیر محترم کے ساتھ بھی ہماری یہاں میٹنگ ہوگی، اور جو کچھ معاملات ہیں اسپیشلی یہ جو پیپرز جس وقت آپ کو یہاں پر سٹیمپ کروانے پڑتے ہیں اور اس میں مسئلہ بنتا ہے، تو اس کے لیے بھی ہماری انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ بات چیت ہوگی. ابھی اوور ٹو یو، اور اگر مجھے کوئی سوالات آتے ہیں تو دوبارہ انشاءاللہ میں آپ سے رابطے میں رہتا ہوں. تھینک یو. ناظرین، ابراہیم صاحب نے ابھی جو باتیں بتائی ہیں اپنے پروگرام، مستقبل کے پروگرام کے متعلق جو لائیو نشریات پاکستان سے جاری ہوں گی، لامحالہ اس میں ہر ابتدا میں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ٹیکنیکل یہ تجربات ہیں. انشاءاللہ تعالی تھوڑے ہی دنوں میں اس پر بھی قابو پا لیا جائے گا. تو میں پھر ایک دفعہ درخواست کروں گا کہ پاکستان میں پنجاب کے علاقوں میں بالخصوص، اور جیسے کہ کل کا جو پروگرام ہے ہمارا ہے دیبا انصاری کے ساتھ، اس میں جو گوڑا بھٹی غلام نبی بھٹی صاحب کا گاؤں ہے اس میں، اور پریس کلب جو وہاں کا ہے، وہاں کی تقریبات تھیں جو کل کے پروگرام میں دکھائی جائیں گی. وہاں جو کچھ بھی ہوا ہے، ابراہیم فیض صاحب جو انٹرویو لیے ہیں، جو ملاقاتیں کی ہیں، ان کا حوال کل کے پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ سکرین پر جو ٹیلی فون نمبر آپ دیکھ رہے ہیں آپ نوٹ کر لیں. یونان میں جو لوگ ہیں وہ بھی ان نمبروں کو نوٹ کر کے اپنے اپنے گاؤں میں، پاکستان میں، اپنے علاقوں میں اپنے عزیزوں و اقارب کو یہ نمبر ارسال کر دیں، اور تاکہ وہ ابراہیم فیض سے رابطہ کریں. آپ کی کوئی شادی کی تقریب ہے، سالگرہ کی ہے، یا کسی قسم کا آپ نے کوئی پیغام دینا ہے. کافی عرصے سے وہ لوگ وہاں موجود ہیں جو یہاں یونان میں قانونی طور پر رہائشی رہے ہیں، اور آج کل چھٹیوں میں فیملیاں ہیں وہ جا رہی ہیں. تو امیگریشن کے متعلق ابراہیم فیض جتنا عرصہ پاکستان میں رہیں گے وہ جو اسٹوڈیو ہے وہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہے گا. اور ساتھ ہی میں یہاں کے یونان کے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پرسوں اتوار والے دن میرا یہ جو پروگرام ہے یہ پورا امیگریشن کے اوپر ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ آج میں نے وعدہ کیا تھا لوگوں کے بہت سارے ٹیلی فون آئے، لیکن کیونکہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ دوسرا ہے، یہاں کی یونان میں انتخابی جو مہم چل رہی ہے اور جو مسائل ہوئے ہیں، اور جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے، خالی ہم پاکستانی انتخابات کی بات نہیں کریں گے، یہاں کے جو معاملات ہیں اس پر بھی ہمیں نظر رکھنی چاہیے.
اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیات ہیں وہ صدارتی امیدوار کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سماجی کارکن ہیں، سلطان باہو ٹرسٹ کے صدر بھی ہیں حاجی محمد افضل بھٹی صاحب، اور ان کے ساتھ ندیم بٹ صاحب ہیں جو آڈٹ کمیٹی ہے اس میں یہ امیدوار ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ابراہیم فیض، یہ بتائیے کہ امیگریشن کے حوالے سے آپ کو بہت سارے ٹیلی فون آنے شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں ہی، تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اتوار کا جو پروگرام ہے وہ ٹوٹل 1 گھنٹے کا امیگریشن کے اوپر ہی ہوگا، آپ کے سوالات اور انشاءاللہ تعالی اب تک کی جو آج تک کی جو صورتحال ہے مختلف وزارتوں کی جو میرے رابطے ہوئے ہیں ان کی اپ ڈیٹ آپ کو انشاءاللہ تعالی اتوار کے پروگرام آپ انتظار کریں۔ اور بہت سارے میرے دوست دور دور بیٹھے ہوئے ٹیلی فون آئے تھے کہ وہ آج بے چینی سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کل کا دن ہے اور پرسوں انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام تحفظات سوالات ان کو میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ جی، اس وقت جو کچھ ٹیکنیکل پرابلم تھے ہمارے پاکستان میں جو رابطہ تھا، تو ابراہیم فیض صاحب جو تھے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے جو رابطے ہیں ٹیکنیکل جو چیزیں ہیں ان پر قابو پایا جا سکے۔ گجرات میں، لاہور میں اسٹوڈیو جو ہے انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی یونان میں جتنی بھی ایشین برادری ہے بالخصوص ہمارے پاکستانی وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جو انٹر لنک کا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کی فیملیز ہیں، وہ بھی اپنوں سے جو اتنا عرصہ دور رہ کر کو رابطہ کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ تعالی ان کے رابطے وینس ٹیلی ویژن جو ہے وہ بحال کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ سے، کنٹرول روم سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے گائیڈ کریں کہ ابراہیم فیض صاحب جی انشاءاللہ تعالی جیسا کہ میں نے پہلے سے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابراہیم فیض صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور پھر ایک دفعہ کنگریچولیشن وینس ٹیلی ویژن کے چیئرمین جناب نعیم صاحب سے، اور اپنا جو مبشر احسن وڑائچ ہیں ان کو، اور یہاں کی وینس ٹیلی ویژن کی مقامی جو پورا سٹاف ہے، پوری ٹیم ہے، ٹیکنیکل ہے، ان کو بھی میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں ہم اسٹوڈیو میں اپنے مہمانوں سے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے تعارف کروایا تھا، میرے ساتھ حاجی محمد افضل صاحب، افضل بھٹی صاحب موجود ہیں۔ خوش آمدید حاجی صاحب آپ کو وینس ٹیلی ویژن پر۔ اور ندیم بٹ صاحب ہیں، محمد ندیم بٹ صاحب جو آڈٹ کمیٹی کے امیدوار ہیں، اس میں ندیم بٹ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید وینس ٹیلی ویژن کے پروگرام میں۔ شکریہ حاجی صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو پچھلے کافی پروگرام جو پاکستان کمیونٹی اتحاد کے انتخابات کے حوالے سے بہت سارے پروگرام ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ عمل ابھی رک گیا ہے، مکمل نہیں ہوا، اس لیے ان پروگراموں کی ابھی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اور جو اس پہ تو آلریڈی آپ سب صدارتی امیدواران نے اپنا اپنا موقف، اور سپریم کونسل نے تفصیل سے اپنا موقف جو ہے وہ بیان کر دیا ہے کہ کس وجہ سے انتخابات کو روکا گیا۔ آیا اس کے بعد جو نتائج اس وقت رکھتے تھے، آیا وہ سپریم کونسل کا کام تھا کہ وہ میڈیا کو یا عوام کو اس سے آگاہ کرتی؟ آپ جو کینڈیڈیٹ ہیں، آپ کو آگاہ کیا گیا ان سارے اس وقت تک کے جو رزلٹ تھے؟ اور ساتھ ہی میں یہ سوال کروں گا کہ اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور سب سے پہلے تو میں وینس ٹی وی کے پروڈیوسر اور چیئرمین اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان سے بھی ان کے چینل نے کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں جی، یہی ہے کہ جو اپنی قوم کے لیے، اپنی برادری کے لیے ان کی خدمت کرے اور ان کو اویئرنیس پیدا کرے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے الیکشن کے حوالے سے، اصل ہوا یہ شاہ صاحب کہ یہ پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ رجسٹرڈ ووٹوں کے اوپر الیکشن ہونے جا رہے تھے، تو اس میں سے جو الیکشن روکا گیا وہ میں نے تو نہیں خیر روکا، کیونکہ میں نے تو یہ کہا کہ پولنگ جاری رہنے دیں۔ اگر کوئی اس میں سے کوئی
نام مس ہو گئے ہیں ووٹنگ لسٹوں میں تو وہ شام کو پتہ چل جائے گا. اگر اس پہ سارے صدارتی امیدواروں نے رضامندی ظاہر کی تو ٹھیک ہے, ورنہ دوبارہ الیکشن کرا لیں گے, پوسٹ پون کر دیں گے. تو بعد میں جب ہم نے ویریفیکیشن کی سپریم کونسل سے تو انہوں نے بتایا کہ 700 کے قریب جو ووٹنگ لسٹوں میں نام تھے وہ ریجیکٹڈ میں آ گئے ہیں. کسی کا شناختی کارڈ نمبر نہیں ہے, کسی کا نام نہیں ہے, کسی کا کسی کا علاقہ نہیں ہے لکھا ہوا, تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے. کسی کی فوٹو نہیں ہے. باقی کو رہتے تھے کو 80-90 کے قریب جن کا نام کسی وجہ سے وہ اندراج نہ ہو سکا, وہ کو آگے پیچھے ہو گئے. خیر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی کسی کی اپلیکیشن فارم ہے تو وہ ہمارے پاس ہی ہوگا, تو ہم اس کی تلاش کرتے ہیں, آپ بھی اس کی ویریفیکیشن کر لیں. دوسری بات یہ تھی کہ کچھ 400 کے قریب انہوں نے وہ ممبرشپ کارڈ بنا کر دیے تھے, وہ کسی غلطی کی وجہ سے اس میں نہیں ڈل سکے. تو یہ خیر سپریم کورٹ سے ساری ٹیکنیکل پرابلم جان بوجھ کر نہیں ہوئی, نہیں, لیکن یہ ساری کیونکہ پہلی دفعہ تھی, ظاہر ہے اتنا بڑا کام تھا, اتنی آرگنائزیشن تھی, ظاہر ہے کہ یہ سارا سیلف اس کی بنیادوں کے اوپر تھا, اپنی مدد آپ کے تحت, اس میں کوئی پے رول نہیں تھا, کوئی تنخواہ دار نہیں تھے. تو وہ اس وجہ سے یہ ہوا. اب انشاءاللہ کل اناؤنس کر دیا سپریم کونسل نے, 11 نومبر کو دوبارہ الیکشن ہوں گے. اچھا, کل ڈیٹ اناؤنس کر دی؟ جی کل ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. ناظرین یہ کیونکہ مجھے تو یہ پہلی دفعہ پتہ لگ رہا ہے, اور یہ 11 نومبر کو سپریم کونسل نے تینوں صدارتی امیدوار کی رضامندی سے, حاجی صاحب اسی طرح جی 11 نومبر جو ہے وہ انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دی ہے. پچھلے انتخابات میں جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا, اپروکسیمیٹلی رزلٹ کیسا رہا ہے؟ یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے 21 تاریخ کو, اس میں سے ٹوٹل ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے وہ 1575 تھے. اچھا, کیونکہ پولنگ سارا دن تو نہیں چل سکا, کئی جگہ پہ 2 بجے تک چلا, کئی 1 بجے, کوئی 3 بجے, کوئی صبح 9 بجے, کئی پولنگ اسٹیشنوں پہ تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیے جا سکے. ٹھیک. تو اس کا رزلٹ یہ تھا کہ 1575 بندوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, ووٹ ڈالے گئے. کافی تعداد ہے. بعض علاقوں میں دیکھیں صبح اگر 10-11 بجے تک اتنی کاسٹنگ ہو جائے تو لوگوں میں جوش و خروش ہے. اچھا حاجی صاحب, ایک اور اس میں سوال اٹھتا ہے جس نے یہ مسائل کھڑے کیے, اور سپریم کونسل نے وینس ٹیلی ویژن کے پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات واضح کی کہ جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کی ذمہ داری, جو جگہ تھی وہ صدارتی امیدوار نے اپنے ذمہ لی تھی جی, اور آخری مومنٹ پہ یعنی جمعے والے دن انہوں نے ہاتھ کھڑے آپ لوگوں نے کر دیے کہ ہم سے یہ بندوبست نہیں ہو سکا. تو اس کی کیا وجہ تھی, یہ مس مینجمنٹ کیسے ہوئی؟ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے نبھانا نہیں جانتا. جب سپریم کونسل کا وجود کھڑا کیا گیا تو اس وقت ہماری تو تمام صدارتی امیدواروں کی یہ رائے بھی تھی اور ڈیمانڈ تھی سپریم کونسل سے کہ صدر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. تو جب صدر صاحب سے یہ استعفے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں آپ لوگوں کی مدد کے لیے, معاونت کے لیے صدر رہنا چاہتا ہوں, آپ کو کل کو پولنگ اسٹیشن کی جگہ لے کر دینی ہے اور کچھ قانونی معاونت آپ کی کروں گا. تو جب سپریم کونسل نے 1 ہفتہ پہلے یا 1.5 ہفتہ پہلے ہمیں ڈیمانڈ کیا کہ بھائی پولنگ اسٹیشن نہیں ہمیں ملے, تو آپ ایسا کریں کہ تینوں صدارتی کینڈیڈیٹ 7-7, 8-8 پولنگ اسٹیشن وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی جگہ لیں. تو میرے ذمہ آئے تھے تقریباً 7 پولنگ اسٹیشن, جس میں سے تھا میں نے ریندی بھی لے کر دیا, دیمو سے نیکیا بھی لے کر جگہ دی, آئیا استیفانو سے لے کے دی, آئیو سنارگیرو سے لے کر دی. تو میں نے 4 پولنگ اسٹیشنوں کی جو اپلیکیشن دی اس میں سے مجھے گورنمنٹ سے 4 کی جگہ مل گئی. اچھا, باقی صدارتی امیدواروں نے کسی نے 1 کی, کسی نے 2 کی. یہ ہماری ذمہ داری نہیں تھی, یہ سپریم کونسل کی ذمہ داری تھی. اور جب سپریم کونسل پہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے صدر صاحب کو یہ کہا تھا. تو انہوں نے لاسٹ جب 2 ہفتے رہ گئے الیکشن کو تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی یہ میں نہیں لے سکتا. اب کیا پوزیشن ہے؟ اب 11 نومبر اناؤنس ہو چکی ہے, اب یہ دوبارہ یہ مسئلہ آئے گا پولنگ سٹیشنز کا. جی یہ مسئلہ آئے گا. یہ تو ہے کہ اب یہ بہت اعتراض کیا جا رہا تھا, ابھی بھی اعتراض ہے کہ گھروں میں پولنگ سٹیشن بنائے گئے, یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. دیکھیں یہ اچھی روایت نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپنے جو آپ کے ذمہ کام لگا اس کو اگر ذمہ داری سے نہیں نبھائیں گے تو ایسے ہی ہوگا.
نہیں تو یہ ساری ذمہ داری تو سپریم کونسل کی ہے, یہ ساری سپریم کونسل کی تھی, بالکل سپریم کونسل کی تھی. رات کو آپ نے کیا ان سے بات کی ہے؟ رات کو بھی ہم نے تینوں صدارتی امیدواروں نے ان کو متفقہ طور پہ کہا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے, چیئرمین جانے اور پولنگ اسٹیشن جانے, یہ ہماری ذمہ داری. آپ نے کل کلیئر کر دی. اب جو یہ ذمہ داری ہے یہ سپریم کونسل کی ہے. ناظرین, یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور میں بھی اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ صدارتی امیدواروں کا یہ کام نہیں ہے. سپریم کونسل جو ادارہ بنتا ہے اس کے کچھ قواعد, ضوابط اور کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور یہ ذمہ داری بھی ہمیشہ سے سپریم کونسل ہی ادا کرتی آئی ہے. اور امید کرتا ہوں کہ جتنے اچھے کام پچھلے دور میں نہیں ہوئے وہ اس دور میں سپریم کونسل نے کیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت ساری تبدیلیاں لائے ہیں, بہت ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں, تبھی ہم ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور لیکن جہاں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی نشاندہی کرنی. سپریم کونسل نے بڑا اچھا کام کیا ہے, لیکن ابھی میں وہ تکبیر ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا ان کا پروگرام, وہ چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ممبرشپ ہم نے کی, یہ پولنگ اسٹیشن ہم نے لیے. تو میں ان کی اس پروگرام کی وساطت سے جو انہوں نے بیان کیا, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ممبرشپ تو ساری کینڈیڈیٹوں نے کرائی. جی ہاں, یہ تو بالکل ساری تمام عوام کو پتہ ہے, دنیا کو پتہ ہے کہ ممبرشپ جو ہے وہ صدارتی امیدواروں نے دن رات محنت, دوڑ بھاگ دوڑ اور اپنے اثر رسوخ سے ممبرشپ جو ہے اس کی اویئرنیس دی ہے اور بھاگے دوڑے بھی ہیں. اب یہ ہے کہ سپریم کونسل کو چاہیے کہ وہ پولنگ اسٹیشن کی جگہ جتنی جلدی ہو وہ لے لیں, کیونکہ 11 تو انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے وہ کسی اسکول میں کرائیں یا دیموں کے کسی ہال میں کرائیں یا کسی کوئی جگہ ایسی لے لیں. حاجی صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں دوبارہ. بہت عرصے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو نظام اس میں جو نظام ہوتا ہے اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں آج تک ہوا. تو اس کے لیے پہلی دفعہ آڈٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جس پر ہم گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت ظاہر ہے کہ چینل نے روزگار بھی کرنا ہے, کچھ کھانا پینا بھی ہے, اور ایک بریک کی طرف چلتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس گفتگو کو دوبارہ شروع کریں گے. نرم لذیذ گلاب جامن، گرم کرکرے سموسے، گھنی ملائیدار رس ملائی، خستہ جلیبیاں، جالیدار ڈھوکلا، جنتی ذائقے کی خالص لذت. پوجا سویٹس اینڈ سیوریز. وزٹ کریں pujasweets.com. میں ہوں ذیشان میاں. میں آپ کے لیے وینس ٹی وی پہ ایک لائیو پروگرام لا رہا ہوں جس کا نام ہے قانونی مشورے. میں آپ کے تمام لیگل مسائل کا حل پیش کروں گا. Do not forget to call me or email me during my live TV show on 6 o'clock Tuesday, only on Venus TV. Communication 2000 ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ 2 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 08449780027. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ 10 pence per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 08449780027. ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ 3p per minute ਡਾਇਲ ਕਰੋ 08445990027. Communication 2000.
آپ کو پتا ہے مجھے فضول خرچی بالکل پسند نہیں ہے. یہ تو بالکل فری ہے. یہ تازہ موبائل نے ہمیں دی دی ہے. تازہ سے تازہ پر جتنی مرضی بات کرو. اور وہ بھی بالکل فری. پھر دینا ذرا. عید کی خوشیاں بانٹنے کے لیے ٹاپ اپ کیجیے اپنا تازہ موبائل اور پورا اکتوبر تازہ سے تازہ پر کریں باتیں بالکل فری. تازہ موبائل جو رشتوں کو تازہ رکھے. تمام اہل اسلام کو تازہ موبائل کی جانب سے عید مبارک. براک ٹریول پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے لیے ہوائی ٹکٹیں اسپیشل ڈسکاؤنٹ ریٹ پر. پرسکون ماحول، تجربہ کار اسٹاف، بہترین سروس. صرف ایک فون کال سے گھر بیٹھے بٹھائے ٹکٹ بک کروائیں. براک ٹریول، we lead the way. Cheapest2.com. Our world revolves around you. Book your complete holiday and flights with our travel experts. Incredible India, the glory of Pakistan, the jewel of Dubai, the Far East, USA, and many more destinations. Our 24/7 helpline means we can be there for you all the time. Book online at cheapest2.com. Ask about our free pickup service in India or visit cheapest2.com. Cheapest2.com, the cheapest way to travel. ہلاس کرنٹ افیئر وینس ٹیلی ویژن یونان سے سید محمد جمیل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم بات کر رہے تھے آڈٹ کمیٹی کی. پہلی دفعہ یہ ایسا ہوا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے. پاکستان کمیونٹی اتحاد کے جو آرٹیکل ہے اس میں ترمیم کی ہے قانونی طور پر کہ صدارتی انتخابات کے ساتھ ہی جو آڈٹ کمیٹی ہے اس کے بھی ڈائریکٹ انتخابات ہو جائیں. اور جس میں ہمارے ساتھ آج محمد ندیب بٹ صاحب موجود ہیں جن کا نشان شاہین ہے. اور بٹ صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ جو ابھی کیلکولیشن ہوئی ہے، یہ جو 21 تاریخ کو انتخابات ہوئے ہیں، اس میں سرپرائز کہ آپ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ دوسرا نمبر ہے تمام کینڈیڈیٹس جتنے بھی ہیں اس میں جو اس وقت تک کی ووٹنگ تھی. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ایسی جابز پر، یہ آڈٹ جو ہے بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، چیک بیلنس اور پورا حساب کتاب رکھنا، اس میں پریشرائز بھی انسان ہوتا ہے. تو آپ نے کیا سوچ کر اس میدان میں قدم رکھا اور ان نتائج جو ابھی آئے ہیں کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے شکریہ وینس ٹی وی کا، اور میں بے حد مشکور ہوں اپنی عوام کا کہ جنہوں نے مجھے اتنی پذیرائی دی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. بغیر کسی دوڑ کے، بغیر برق کے اتنا ووٹ میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ابھی مجھے رزلٹ ملا ہے اور یہ میری توقع سے بھی کافی زیادہ ہے. میں تو 50 ووٹ کے نزدیک سوچ رہا تھا، 15 لے کر گھر سے نکلا ہوں 50 ملیں گے، یہ تو 400 کے قریب بن گئے ہیں ماشاءاللہ. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہماری عوام اب ان میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لوگ آگے آئیں جو ہماری برادری کی، ہماری کمیونٹی کی خدمت کریں. جی بالکل، میں عوام کا بہت مشکور ہوں. اور میں تو سوچ رہا تھا کہ سلیکٹ ہو کر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن عوام نے ابھی سے اتنا بوجھ ڈال دیا کہ میں مجبور ہو گیا ہوں کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ 2 یورو کے حساب سے 10,000 اور جو کیلکولیشن ہے 10,621
جو ممبرشپ ہوئی 10,600 کے قریب ہے ان کے پیسے اور صدارتی امیدوار غالباً میرے خیال 5 ہیں 3 لیکن پیسے 5 سے وصول کیے. میں سب کی آڈٹ ہوگا, سب کا ہوگا, اس میں یہ نہیں ہوگا یہ جعلی نوٹ دے گیا, یہ سفارش سے آیا تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی کلیکشن ہوئی ہے جی پیسے اکٹھے ہوئے ہیں, ظاہر ہے کہ اتنے ممبر بنے ہیں تو انہوں نے 2-2 یورو تو دیے ہیں نا. جی بالکل, اس کے بغیر تو ممبرشپ ہے ہی نہیں تھی. نہیں, وہ تمام پیسہ اور جو صدارتی امیدوار کی فیسوں کا تھا ان کا حساب جو ہے سپریم کونسل کو جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اس کا دینا چاہیے, کہاں خرچ ہوا ہے, کتنا پیسہ آیا ہے اور کہاں خرچ ہوا ہے. بالکل میں چاہتا ہوں, پچھلے پروگرام میں سوچ رہا تھا کہ شاید ان سے سوال کیا جائے مگر سوال نہیں کیا کسی نے. چلو کوئی بات نہیں, اب میں سوال کر رہا ہوں ان سے سپریم کونسل کے, وہ نیکسٹ پروگرام میں یا اخبار میں شائع کر دیں یہاں کتنے خرچ ہوئے. کوئی پرابلم نہیں, ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا, نہ حاجی صاحب سے کوئی مطلب ہے, نہ تاما صاحب سے مطلب ہے, نہ ملک مجید صاحب سے کوئی مطلب ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا کام ہے, پریزیڈنٹ ان کی کابنٹ ہوگی, یہ خود کام کریں گے, ان کا کیا کام ہے اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن عوام کا جتنا پیسہ 2 یورو کے حساب سے ہو, 1 یورو کے حساب سے ہو, 5 یورو سے, جتنا بھی پیسہ عوام کا ہو ان کو عوام کو مطلع کیا جانا چاہیے کہ یہ پیسے کتنے اکٹھے ہوئے, کتنے کہاں خرچ ہوئے. جی جی, اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی. دوسرا میرا منشور پھر وہی ہے, غیر جانبدار, غیر متنازع اور بغیر کسی کی چھتری کے. یہ جو چھتری کا مجھے بہت دکھ ہوا کہ آپ کسی نہ کسی کی چھتری کا سہارا لیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو جی, کون صاحب کہاں سے؟ جی بسم اللہ مرزا صاحب, کی حال ہے, ٹھیک ہو جی؟ کی پیغام دینا چاہو گے یا کوئی سوال کرنا چاہو گے؟ بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بہت بہت شکریہ مرزا رفیق صاحب, بہت شکریہ. یہ مرزا رفیق صاحب تھے, بڑے ریگولر کالر ہیں ہمارے وینس ٹیلی ویژن کے. جی ندیم بٹ صاحب, آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ان چھتریوں کی ضرورت نہیں, خدا کی چھتری سب سے بڑی ہے. جی جی, اور انشاءاللہ یہ تو 3 چھتریاں لے کر پھر رہے ہیں نا, ہر آدمی کے ہاتھ میں 1 چھتری ہوگی اور عوام کا ہاتھ ہوگا اور ان کی گریبان ہوگی. پچھلا جو حساب ہو گیا مجھے معلوم نہیں. آج کے بعد اگر کہیں پہ بھی مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ عوام کے پیسے کے ساتھ کسی کا ذاتی معاملہ ہے, کسی کا لین دینا, مجھے سے کوئی غرض نہیں. بے شک اس کا تو تعلق نہیں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کسی کا حاجی صاحب سے یا کسی کا داما صاحب سے, کسی کا اسے, اگر عوام کے پیسے کے جیسے یہ پیسے ہیں, اس طرح کے اگر پیسے میں کوئی بھی, میں کیا عوام بھی پوچھ سکتی ہے. جی جی دیکھیں جی, یہ جو پیسے ہیں ان کا تو حساب سپریم کونسل دے گی جنہوں نے لیے ہیں. جی میں بھی سپریم کونسل کہہ رہا ہوں. تو یہ تو سپریم کونسل آپ کو حساب دے گی. کینڈیڈیٹ تو جب صدر کو بنے گا اس کے بعد ممبرشپ ہوگی, آپ لوگوں کی معاونت ساتھ ہوگی, آڈٹ کمیٹی والے بھی ساتھ ہی ممبرشپ کریں گے, تو پھر جا کے اس کا آڈٹ ہوگا نا. اگر ممبرشپ ہوگی نہیں تو آڈٹ کس بات کا ہوگا؟ بے شک. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ ابھی تو ممبر سپریم کونسل کی ذمہ داری ہے, وہ حساب آپ کو دیں گے جب الیکشن ہو جائے گا, صدر منتخب ہو جائے گا, اس کے بعد وہ آپ کو حساب دیں گے کہ بھائی 10,597 ممبرشپ ہوئی, 2 یورو کے حساب سے اس کے 11,000 کچھ یورو بنتے ہیں, ہمارا یہ خرچہ آیا, اس میں اتنے کے کارڈ بنے, اتنے کے اپلیکیشن فارم بنی, یہ پولنگ بوتھ لگائے گئے, وہ سارے اخراجات نکالیں گے, یہ ان کی ذمہ داری ہے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ اب ہم کمیونٹی کی طرف آتے ہیں کہ کمیونٹی کا مسائل, بہرحال آپ نے اپنا منشور تو کافی جگہ آپ نے بیان کیا. جی ایک کالر ہے حاجی صاحب. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ جی 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 بتائیے.
جی جی بولیے. جی تو ان کو نا پاکستان والے روک رہے ہیں, وہ فلائنگ کرنے نہیں دے رہے. جی جی اچھا, اس طرح ہے کہ اس کا ہم جواب اتوار والے دن انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام سوالوں کا جواب دیں گے, کیونکہ آج کا ہمارا یہ موضوع نہیں ہے. اتوار کو انشاءاللہ تعالی میں ان چیزوں کا جواب دوں گا, آپ دوبارہ کال کر لیجئے گا. بہت شکریہ. حاجی صاحب یہ بتائیے کہ ہماری برادری یہاں پاکستانی بہت سارے مسائل کا شکار ہے. اس میں ظاہر ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کا, ہر صدارتی امیدوار کے اپنی اپنی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں. آیا ہماری برادری کے مسائل صرف اغوا برائے تاوان ہیں, یا حادثاتی موت سے, یا ہسپتالوں میں یا جیلوں میں جا کے وزٹ کر دینا صرف یہاں تک محدود ہے, یا اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ جتنے بھی صدارتی امیدوار ہیں انہوں نے آج تک جو حقیقی مسائل ہیں, قانون سازی ہے, اس میں کو تبدیلیاں کروائی ہیں, مختلف وزارتیں ہیں, مختلف ادارے ہیں, ایکا ہے, اوغا ہے, اوید ہے, یہ سب اس قسم کے ادارے ہیں. ان کا میں نے بہت کم سنا ہے کہ ان چیزوں پہ کسی نے فوکس کیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, اس کے بعد آپ سے جواب لیتے ہیں. ہلو, السلام علیکم. کون صاحب, کہاں سے؟ جی جی وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ جی جی بولے, سن رہے ہیں وہ. جی وعلیکم السلام. جی 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 سن رہے ہیں, آپ بات کریں. 11 تاریخ کو, 11 نومبر کو بھائی. اچھا بڑے بھائی, یہ کیونکہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ کیونکہ ایسی جو ہے وہ آن ایئر نہیں ہوتی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی حاجی صاحب, میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو چیزوں کا نام میں نے لیا ہے اس کے متعلق آپ کیا عوام کو بتائیں گے؟ شاہ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کمیونٹی کو, یہاں پہ بہت سارے مسائل درپیش ہیں. میرا خیال ہے پاکستانی ہونے کے ناطے اتنے مسائل ہمیں پاکستان میں نہیں ہیں جتنے یہاں پہ ہیں. دیکھیں یہاں زبان کا معاملہ ہے, زبان نہیں ہمیں آتی. مالکان سے اگر کوئی گفتگو کرنی ہے تو وہ ہمارے بھائی نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے مسائل, نہ اغوا برائے تاوان یا یہ قانون سازی کے حوالے سے, یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے اور ہم نے مل کے کتنا کام کیا ہے. یہ جو WOC کے پاراتاسی ہوتی تھی, یہ 1 مہینے کا ٹائم ملتا تھا یا 40 دن کا ٹائم, اس میں ہم سب لوگوں نے مل کے کتنی ساری کوششیں کی. تو بہت سارے مسائل ہیں, ان کو 1-2 آدمی تو حل نہیں کر سکتے. یہ اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا حاجی صاحب. آپ اللہ کرے الیکٹ ہو جاتے ہیں, آیا آپ سمجھتے ہیں, صدقے دل سے یہ بات عوام کو بتائیں کہ اکیلا ایک صدر کوئی بھی ہو, آیا اتنی بڑی کمیونٹی کے اتنے سارے مسائل ہیں, اتنے چیلنجز ہیں, اور آگے والا وقت جو آ رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ یونان کے جو حالات اس وقت جا رہے ہیں, ان کو اپنے سروائیو کا اتنا پرابلم پڑا ہوا ہے, اور آگے بہت سارے چیلنجز خاص طور پہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے بالخصوص ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. اس میں آیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مل جل کر کنسنسس سے دوسرے لوگوں کو بھی جو ٹیلنٹڈ ہیں, جو اس بات کو اویئرنیس ہے, جن کو زبان آتی ہے, جو اس ایسی ٹیم تشکیل دیں گے کہ تاکہ ان معاملات پر کسی حد تک قابو پایا جا سکے؟ شاہ صاحب میرے پاس بہت اچھی ٹیم ہے, ایکسپرٹ بھی ہے. انشاءاللہ الیکشن کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے عزت دی تو میں اپنی اس ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ پوری کوشش, اپنی ایمانداری سے پوری کوشش کروں گا کہ جتنی بھی ویلفیئر پاکستانی بھائیوں کی ہو سکے وہ ضرور کروں گا. پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ 4-5 سال سے جو میرا ورک ہے کمیونٹی میں وہ تقریباً تمام پاکستانی جانتے ہیں, اور انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ جتنے اچھے طریقے سے اور جلدی پاکستانی بھائیوں کی مدد اور خدمت کے لیے ہمیں پہنچا جا سکے ہم پہنچیں گے. اچھا حاجی صاحب یہ بتائیے کہ ایک کالر ہے, ہم ان کو لیتے ہیں ابھی. ہلو جی اکرام صاحب.
हेलो जी, वालेकुम सलाम, कहिए जी। जी वालेकुम सलाम इकराम साहब, सर बात करें जी। जी जी, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जी, तुसी हाजी साहब दे शुक्रगुजार हो। बहुत सारे अवाम ने हर एक अपना नुक़्ता नज़र है। हाजी साहब ये बताएं कि क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत शॉर्ट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम आवाम को आपका नुक़्ता नज़र जो है, क्योंकि आज हमारे मेहमान आप हैं और वो हम लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मैं जैसा कि हाजी साहब आपको मालूम है कि परसों आयो पंदली मोना में फिर एक ऐसा वाक़या हुआ है एक अफ्रीकी इमिग्रेंट्स की तरफ से कि वो एक दुकानदार था, वो उसमें दाखिल हुआ और उसने उसकी गर्दन पर छुरी के वार किए और सिर्फ 20 यूरो लेकर वहाँ से वो चला गया। और इसने फिर एक दफ़ा वो आग भड़का दी, जिसके बाद उसके रिएक्शन में वहाँ पर जितनी अरबियों की अफ्रीकियों की दुकानें थी उन अवाम ने आयो पंदली मोना के दोबारा एक दफ़ा जाकर उनको तोड़ फोड़ की, उनको नुकसान पहुँचाया और उसके बाद फ़ौरन खरीसी अफगी को कॉल किया गया और खरीसी अफगी वाले वहाँ आकर वो अपनी कार्रवाइयाँ करते रहे। उन्होंने आकर ये दुकानें तोड़ी, जिसके बाद पुलिस जब आई और वो वहाँ से जा चुके थे। तो उस जैसे ही ऐसे वाक़यात हो जाते हैं उसके बाद दोबारा ऑपरेशन में सख्ती आ जाती है और अवाम जो है वो भड़क जाते हैं। हाजी साहब, हम अपने इलेक्शन की तो बात कर रहे हैं, इंतखाबात की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चैलेंज हमारे जो सामने है ये अज़दहाए की तरह मुंह खोले। सबसे अहम इस वक्त मैं कहता हूँ तमाम मसाइल से बढ़कर ये जो खरीसी अफगी का अज़दहा है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा। मैं फिर अपने उस मौक़िफ़ को दोहराता हूँ जिस पर आज हुकूमती तीनों पार्टियाँ, तमाम जर्नलिस्ट, मीडिया यूनान का और इंटरनेशनल उस बात पे और NGOs उस पे जो है वो अमल कर रहे हैं और उसको दोहरा रहे हैं कि डायलॉग जो है वो किसी से भी बंद नहीं होने चाहिए। तो मैंने भी यही बात कही थी कि खरीसी अफगी से भी डायलॉग का रास्ता जो है उसको किसी ना किसी वक्त हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। हाजी साहब, आप क्या कहते हैं? शाह साहब देखें, ये काफ़ी हद तक ये काम रुक गया था खरीसी अफगी वाला, तो अब ये दोबारा शुरू हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ जिस तरह लगातार ये हादसात हो रहे थे उसमें काफ़ी सारा फ़र्क आया। असल शाह साहब, उसमें बड़े सारे चीज़ें आड़े आती हैं। जब हमारे पाकिस्तानी भाई किसी को मारते हैं तो हम उन्हें कहते हैं यार चल के मिनी सी कराएँ, पर्चा कराएँ, तो FIR कटाएँ, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास वो पेपर नहीं होते। अगर पेपर नहीं होंगे तो जब हम थाने में जाएंगे तो वो पेपर की वजह से रोक लेंगे, क्योंकि इलीगल आदमी है, उसको वो बंद कर देंगे। जिनके पास पेपर होते हैं उनके पास ये सबूत प्रूफ नहीं होता कि मुझे मारने वाले का नाम क्या है, वो रहता कहाँ है और कौन है। उसका भी अगर हम लोग जाके FIR कटवाएंगे 100 यूरो तो हमें वो पारावोला देना पड़ेगा। उसके बाद उसका रिजल्ट हमारे पाकिस्तानी भाइयों के जो ज़हन में, हमारे ज़हन में जो आता है वो तो कुछ नहीं निकलता, लेकिन निकलता ज़रूर है कि जब वो हमारे पास FIR की नकलें होंगी तो हम वही यूरोपियन यूनियन और गवर्नमेंट को देंगे, तो उससे इनके जो फंड्स हैं वो बंद हो जाएंगे, दबाव बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा, इनके फंड्स बंद हो जाएंगे, उसके बाद ये अपनी राय रास्त पे आ जाएंगे। लेकिन पिछले भी हफ्ते एक वाक़या हुआ, यही पलातिया तिक्की में हमारे एक दोस्त को 2 लड़कों ने मारा। तो जब मैंने उनसे कहा कि भाई चलें FIR कटाएं, तो उन्होंने कहा भाई नहीं, इसका क्या फ़ायदा, मैंने नहीं कटानी। तो फिर हम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। मैं तो सबसे पहले उनसे ये पूछता हूँ, भाई अगर आपने FIR कटानी मैं आपके साथ हूँ, लेकिन अक्सर नहीं FIR कटाते, उससे ये हमें नुकसान भी होता है। यही बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम आवाम जो है अपने लीडरान पर अल्ज़ाम तराशी तो बहुत जल्दी कर देते हैं, बहुत आसानी से कर देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी और अपना रोल जो है उसको इसकी अहमियत नहीं देते। नदीम भट्ट साहब, गो के आपका तल्लक ऑर्डर कमेटी से है, लेकिन आप इस बरादरी का हिस्सा हैं, आप भी ये सारी चीज़ें फील करते हैं एक एजुकेटेड पर्सन होने की हैसियत से। आप क्या कहेंगे? इस वक्त आपके साथ हाजी अफजल साहब मौजूद हैं, सदारती उम्मीदवार हैं, और दूसरे सदारती उम्मीदवारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, को सजेशन देना चाहेंगे, ख़ास तौर पे इन मामलात को आप किस नज़र से हैंडल करना चाहेंगे, इनको क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? देखो,
जहाँ तक तल्लक है ना सदारती उम्मीदवारों का, इनको अपने मंशूर में शामिल करना चाहिए था। बहुत ही अहम मामला एम्बेसी का है, बहुत ही अहम मामला है डेड बॉडी का, बहुत ही अहम मामला है जो यहाँ पे वारदात हो रही हैं गली महलों में। इनको खास कर इन चीज़ पर फोकस देना, सिर्फ इसी पे फोकस नहीं देना चाहिए, एक्सीडेंट, डेड बॉडी, जी जी, सिर्फ इन्हीं बातों में फोकस है। ये दो जो मेन प्रॉब्लम है एम्बेसी का, डेड बॉडी का और जो खरीसी अफगी का, इन मामलों पे सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इन पे तवज्जो देनी चाहिए। आया आप बहसियत नदीम बट, अल्लाह करे अगर कल आप ऑडिट कमेटी में आ जाते हैं तो क्या आया आप इनकी मॉरली जो भी मुंतखब होता है उसकी आप एडवाइस और तजावीज़ की हद तक आप मुआवनत करेंगे, अपनी अच्छी तजावीज़ उनको देते रहेंगे, गाइडलाइन देते रहेंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं जहाँ तक अकाउंटिंग के मामला होगा ना, जो सियासी मामला, वो मैं शामिल नहीं होऊंगा किसी की उम्मीदवार के। नदीम भट्ट साहब, आप, मैं हमेशा ये बात सुनता हूँ, सियासी आप कहते हैं, मैं इस लफ्ज़ से मुझे बड़ी एक किस्म की चिड़ और नफरत है कि यूरोप में जो भी यहाँ मामलात होते हैं वो हैं वेलफेयर के, खिदमत खलक के। हम इसको सियासत में हमने इसको यूटिलाइज कर दिया है, इसका तब्दील कर दिया है, अपने तमाम इंतखाबात को सियासी बना दिया है, हर जगह सियासी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वाकई है ऐसा, पाकिस्तान से MNAs MPAs के टेलीफोन आते हैं जी कि हमारे सदारती उम्मीदवारों को वोट दीजिए। नहीं जी, हमने नहीं किसी को नहीं, मैं जनरली बात करता हूँ कि आपकी सब नहीं बात कर रहा, मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ, इसको हमने सियासी बना दिया है। शाह साहब सॉरी, मैं कई दफ़ा मैंने टीवी प्रोग्राम में भी सुना है लोग जी डेड बॉडी की सियासत, मेरी समझ में नहीं आता कि वो इसको डेड बॉडी की जी। हर साहब एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब, कहाँ से? जी अल्लाह का करम से जमील शाह साहब, डॉक्टर अजहर महमूद बोल रहा हूँ, साफी जी। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का एहसान करम। और नदीम भट्ट साहब को मेरा सलाम जी। अभी थोड़ी देर पहले खरीसी अफगी की बात हो रही थी जी, तो खरीसी अफगी और दूसरा अनलीगल प्रोसेस जो है जी, जो ये कम्युनिटी इस वक्त इनको इलेक्ट कर रही है, तो ये ही दो प्रोसेस हैं, या इसके अलावा कम्युनिटी के तो कोई ऐसे मसाइल नहीं कि जिसकी वजह से ये अपने सदारती उम्मीदवार चुन रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है हाजी अफजल साहब से और जो उम्मीदवारान हैं इस वक्त उनसे कि वो कम अज कम इनके इन मसाइल पे तवज्जो दें। बाकी रही हाजी साहब की वो बात कि वाकईतन ही हाजी साहब को मैंने बहुत दफा देखा, कई दफा हॉस्पिटल्स में और कई दफा जो है फील्ड में काम करते हुए लोग इतराते क्यों हैं। हाजी साहब ने थोड़ी देर पहले कहा कि लोग अपनी FIR नहीं कटवाते, तो वो यही एक वजह है कि अनलीगल होने की वजह से। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करना किसने है, हमने या किसी और ने आके यहाँ? जी बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं नहीं समझता हाजी साहब कि सदारती उम्मीदवार जो हैं वो इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल कर देंगे या इमिग्रेशन खोल देंगे। हाजी साहब, ये मुझे बड़ी फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि कुछ इंतखाबी मुहिम्स में ये अफवाह उड़ाई जा रही है कि जनवरी से इमिग्रेशन हम खुलवा रहे हैं और ऐसी चीज़ें। ये क्यों ऐसी अफवाहें जो हैं फैलाई जा रही हैं कुछ खास मौक़ों पर? शाह साहब, अक्सर बंदे हम पे सवाल करते हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग, कि आपका मंशूर क्या है? जी जी। अरे भाई, हमारा मंशूर जिस आइन के तहत हम इलेक्शन लड़ रहे हैं उसमें सारा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हमारी ड्यूटियाँ क्या हैं और हमने पाकिस्तानी बरादरी को क्या देना है और क्या लेना है। जी बिल्कुल, इसमें सारी वेलफेयर की वेलफेयर है। नाजरीन, ये पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का पहला, आज से 10 साल पहले दस्तूरुल अमल ये बना था, जिसमें बड़ी सब ने मुशावरत से इसको बड़ी अर्क रेजी से यहाँ के हालात को देखते हुए तफसील से इसको जो है वो इसमें हर चीज़ मौजूद है। जो इस वक्त बातें इससे पहले हुई हैं, आने वाले वक्त के लिए जो चैलेंजेस हैं वो इसमें तमाम तहरीर है। लेकिन अफसोस कि ये कागज़ का पुर्जा दराजों में बंद रहा और जो जिम्मेदारान थे उन्होंने अवाम तक इसको नहीं पहुँचाया। इसका ना यूनानी ज़बान में तर्जुमा हुआ है और ना ही इसको अपना आम पब्लिक में इसको जो किया है। जी एक कॉलर है हाजी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब, कहाँ से? जनाब मैं मनीरी से बोल रहा हूँ। आसफ जी। आसफ भाई
जनाब बात करना ये चाहता हूँ कि क्रिस्टियाविया का तो चलो हम छोड़ते हैं इसलिए कि इनके पास में भी नहीं है जी जी, लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारी एम्बेसी के मामला तो ठीक करें। मैं कल गया था पाकिस्तानी होकर, उधर गया हूँ अपना लेटर बनवाने के लिए। ऊपर से एम्बेसी से मुझे कहा जा रहा है कि नीचे जाओ, किसी सियाने आदमी से मिलो। नीचे जाकर पता चला कि सियाना आदमी वो है जिसको 20 या 40 यूरो दूं वो सियाना है। जो लोग हम जा रहे हैं अपने मामला हल कराने के लिए, हम लोग पागल हैं। बड़े भाई बहुत शुक्रिया, आपने निशानदही की। हाजी साहब ये कॉलर, मैं हमेशा से हम ये बात करते हैं, ज़ुबानी कलामी तो लोग कंप्लेंट ये करते हैं, लेकिन हैरानगी की बात है कि वही आपके वाली बात कि जब वक्त आता है कि आए गवाही दें और सबूत पेश करें, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। मैं एक और बात अपने नाज़रीन को बताता चलूं कि आज IOM के इंचार्ज मिस्टर एसदरस का मुझे टेलीफोन आया और उन्होंने ये वाज़ेह किया कि कुछ 2 पाकिस्तानी IOM के दफ्तर के बाहर आ जाते हैं, वो वहाँ पर लोगों को बताते हैं कि आप अंदर मत जाएं, आपने एम्बेसी का अगर लेटर बनाना है तो 40-50 यूरो हमें दे, हम जाकर आपका लेटर बनवा देंगे। ये एक बंदे पाकिस्तानी ने तहरीरी तौर पर अंदर जाकर दरख्वास्त कल जो है वो पेश की। इसलिए उन्होंने कहा कि सारी आवाम को ये पैगाम पहुंचा दें कि IOM का अदारा किसी कोई शख्स उसका नाम इस्तेमाल करता है तो उसकी जिम्मेदारी IOM पर नहीं है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और आप बराए मेहरबानी जो भी IOM के थ्रू जाना चाहता है या लादापोन के थ्रू जाना चाहता है, किसी बंदे बशर को एक टैडी पैसा मत दे। IOM जो है वो अपना खुद ही लेटर वहां से बनाएगी और लेटर के पैसे भी IOM खुद पे करती है। तो हाजी साहब ये तो पैगाम था। आज का प्रोग्राम हमारे इख्तिताम को पहुंचा। मैं आज के अपने मेहमानों का नदीम भट्ट साहब और हाजी मोहम्मद अफसल साहब को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज वो तशरीफ लाए। मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ, टाइम है तो जी जी। मैं अपने पाकिस्तानी बरादरी जो TV देख रही है उनसे सिर्फ यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि 11 नवंबर बरोज़ इतवार इलेक्शन की डेट रख दी गई है। ठीक। और जिन नज़रात के फ़ोटो या वो शनाख्ती कार्ड का नंबर मिस है तो वो जल्दी से जल्दी सुप्रीम काउंसिल को फ़ोन करके वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखवा दें ताकि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में अंदराज हो सके। और पुरअमन तरीके से 11 तारीख को जाएं, अपना वोट कास्ट करें और अपने ज़मीर का सही हक इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। बस ये पैगाम था और ये हमारा भी ये पैगाम है कि जहाँ भी रहें अपने गिरदो नवा, अपने अजीज़ो कारब का ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट बहुत अच्छी चीज़ है, एक दूसरे के दुख सुख में काम आए, छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ा ना होने दें, उससे बड़े मसाइल पैदा होते हैं। सैयद मोहम्मद जमील को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह इतवार को प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा, पूरा इमिग्रेशन का प्रोग्राम होगा और इंशाल्लाह आपकी तमाम तशनीगियाँ दूर होंगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ शानी? कुछ नहीं, मेरे दांत में दर्द है और इस तरह मिलने की आइंदा नौबत भी नहीं आएगी। जी? जी हाँ। क्या? कुछ नहीं, मैं और नादिया तुम्हें सारी उम्र दुआएं देते रहेंगे। देखो, जरूरी नहीं है कि लोगों के पास पैसे
आपको पता है मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तो बिल्कुल फ्री है। ये ताज़ा मोबाइल ने हमें ईद दी है। ताज़ा से ताज़ा पर जितनी मर्जी बात करो, और वो भी बिल्कुल फ्री। फिर देना जरा। ईद की खुशियां बांटने के लिए टॉप अप कीजिए अपना ताज़ा मोबाइल और पूरा अक्टूबर ताज़ा से ताज़ा पर करें बातें बिल्कुल फ्री। ताज़ा मोबाइल जो रिश्तों को ताज़ा रखे। तमाम अहले इस्लाम को ताज़ा मोबाइल की जानिब से ईद मुबारक। मनी सेफ मास्टर कार्ड यूनान और साइप्रस से बैक वक्त आगाज। 2 कार्डों पर मुश्तमिल पैकेज मनी सेफ गोल्ड कार्ड और मनी सेफ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड बैलेंस के साथ अपलोड करें और दुनिया भर में 35 मिलियन एटीएम मशीनों से कैश हासिल करें। सुपरमार्केट्स, पेट्रोल पंप, होटल्स या गरीब घरों से इमिग्रेशन पेपर, पासपोर्ट या शनाख्ती अलामत जाहिर किए बिना बआसानी खरीदारी। मनी सेफ कार्ड ऑनलाइन नेटवर्किंग। मनी सेफ कार्ड की साइट पे फ्रेश अकाउंट और सबका रिकॉर्ड चेक करने की सहूलत दस्तयाब है। रकम शेयरिंग के लिए सिर्फ एक SMS ही काफी है। आप तो रकम मिनटों में नहीं सेकंड्स में मुंतकिल कर सकते हैं। एक छोटे से कार्ड में आपकी रकम बिल्कुल महफूज।